اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور ان اہل ایمان کو جو نیک کام کرتے ہیں بشارت دیجیے۔ فرمایا نیک کام سے مراد وہ عمل ہے جو محض رضائے حق کی خاطر کیا جائے۔ جس کام میں کوئی چیز اور مقصود ہو جائے، بندہ سارا دن عبادت کرے لیکن مقصد یہ ہو کہ لوگ سمجھیں یہ بڑا پارسا ہے، یا کوئی اور مقصد بدل جائے، سارا دن تلاوت کرے اور مقصد یہ ہو کہ شام کو پیسے ملیں گے، سارا دن تلاوت کرے اور مقصد یہ ہو کہ شام کو اچھا کھانا ملے گا۔ مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو ایک دو تین میں نے بیان کر دیں۔ تو فرمایا عمل صالح وہ ہوتا ہے جو محض اللہ کی رضا کے لیے، اور فرماتے ہیں کہ بعض نے کہا ہے یہ بیزاری ہے اپنی ہستی سے بوجہ ہستی حق کے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ جب اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اس کی عظمت کو اپنی حیثیت کے مطابق پہچان لے۔ ہر ایک کی پہچان اس کی اپنی ہستی، حیثیت، علم، استعداد کے مطابق ہوتی ہے، تو اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو بھول جائے، اپنی ذمہ داری صرف یہ سمجھے کہ مجھے صرف اطاعت کرنا ہے اور میرا کوئی کام نہیں، تو وہ عمل صالح ہوتا ہے۔ اور جسے عمل صالح نصیب ہو تو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اسے میری طرف سے خوشخبری سنا دیں۔ ارشاد ہوا ان لہم اجرا حسنا، یہ کہ ان کو اچھا اجر ملے گا۔ فرماتے ہیں جس طرح سب سے بڑا عذاب حجاب ہے، اسی طرح سب سے بڑا اجر جو ہے وہ اللہ کا دیدار، رؤیت اور مشاہدہ ہے۔ تو جن سے اجر حسن کا وعدہ فرمایا جا رہا ہے، تو اجر حسن یعنی سب سے بہتر اجر اللہ تعالیٰ کا دیدار، رؤیت حق اور مشاہدہ حق ہے۔ قولہ تعالیٰ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسِفًا۔ ترجمہ ہے سو شاید آپ ان کے پیچھے اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو غم سے اپنی جان دے دیں۔ اس میں اشارہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید شفقت اور مخالفین کو موافق بنانے کے اہتمام کی طرف۔ فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ میں کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوتا ہے، کیونکہ حضور رحمت للعالمین ہیں، اور پھر آپ کی بعثت کے بعد بھی کوئی جہنم میں جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ گویا جان ہی چلی جائے گی۔ فرماتے ہیں یہ حضور کی انتہائی مہربانی، انتہائی شفقت
اور بے پناہ رحمت کی طرف اشارہ ہے۔ جو ایمان نہیں لاتے اگر ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا دکھ محسوس فرماتے ہیں، تو پھر جو ایمان لاتے ہیں کمزور صحیح، کم علم صحیح اور چھوٹے موٹے اعمال کرنے والے صحیح، بہت بڑی نیکیاں سمجھتے نہیں، اس کے باوجود ان پر شفقت نبوی کتنی ہوگی۔ وہ کسی فارسی شاعر نے کہا تھا کہ دوستاں را کجا کنی محروم، دوستاں را کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمناں نظرداری۔ جب تیرا کرم دشمنوں پر بھی ہے تو ان کا بھی خیال رکھتا ہے، تو دوستوں کو محروم کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ قولہ تعالی انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے زمین پر کی چیزوں کو اس کے لیے باعث رونق بنایا تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔ فرماتے ہیں اس حسن عمل میں یہ بھی داخل ہے کہ ان اشیاء ارضیہ، انہار و اشجار و جہال و معادن کو حق سبحانہ تعالیٰ کے انوار و جلال کے مشاہدہ کا آئینہ بنا دے۔ ابن عطا نے فرمایا ہے کہ اس عمل احسن عمل یہ ہے کہ کل حوادث سے بے التفاتی کرے، اور بعض نے کہا کہ معرفت محبت زینت عرض ہیں، اور حسن عمل ان کی طرف احترام کے ساتھ نظر کرنا ہے۔ چیز ایک ہی ہے، اس کے اثرات دو ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ زمین پر ہم نے جو چیزیں پیدا کی ہیں انہیں زمین کی زینت بنا دیا ہے، خوبصورتی اور حسن دے دیا ہے زمین کو، خواہ اس میں نہر و دریا ہوں، خواہ اس میں سبزہ اور کھیتیاں ہوں، خواہ اس میں جانور ہوں، درندے ہوں، پرندے ہوں، یہ ساری چیزیں زمین کی زینت ہیں۔ اور فرمایا اس لیے کہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اچھا عمل کیا ہے؟ اچھا عمل یہ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر اسے عظمت باری کا ادراک نصیب ہو، کائنات کو، مخلوق کو دیکھ کر خالق کی کاراگری، اس کی صنعت، اس کی عظمت کا مزید قائل ہو کر پورے خلوص سے اس کی مزید اطاعت کرے۔ دوسرا اثر ان کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے عمر لگا دیتا ہے، دولت جمع کرنے کے لیے، خوبصورت مکانوں کے لیے، خوبصورت گاڑیوں کے لیے، جائیداد جمع کرنے کے لیے، سونا چاندی اکٹھا کرنے کے لیے ساری عمر صرف کر دیتا ہے۔ تو فرمایا یہ تو اس کے کسی کام نہیں آئیں گے، چھوڑ کر چلا جائے گا، جمع کرتا رہے کیا حاصل ہوگا، جب جائے گا تو قبر میں تو یہ کام نہیں آئیں گے۔ تو اثرات دو طرح کے ہوتے ہیں، چیز ایک ہی ہے، دنیا ایک ہے۔ اور یہ جو کہہ دیا جاتا ہے کہ دنیا فضول ہے، یہ غلط بات ہے۔ دنیا بڑی خوبصورت، بڑی پر لطف، بڑی لذیذ ہے، اتنی جاذب نظر ہے کہ بندے کو اللہ کی عظمت بھلا دیتی ہے اور اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے۔ تو فرمایا انسان کی آزمائش یہی ہے کہ دنیا اور دنیا کی سہولتوں سے اس طرح استفادہ کرے جس طرح استفادہ کرنے کی اجازت رب العالمین نے دی ہے۔ اس میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں کہ اسے دنیا کی چیزوں سے فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے اور اللہ کی اطاعت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹتا، وہ عبادت شمار ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کو بھول کر جائز ناجائز طریقے سے دنیا جمع کرنے میں لگ جائے تو مار کھا گئے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم زمین پر کی تمام چیزوں کو ایک صاف میدان کر دیں گے۔
فرمایا اس آیہ کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وجود حق کے ظہور سے اشیاء ارضیہ کے ظہور کے فنا کی طرف، کہ اب تو اللہ کریم سب سے بڑا غیب ہے، اور آج اللہ کریم کو ماننا ایمان بالغیب کہلاتا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع پر اللہ کریم کو مانا جائے، اور ایسا مانا جائے جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم منواتے ہیں، ایمان بالغیب کہلاتا ہے۔ لیکن کل عرصہ معاشر میں ظہور حق ہوگا، عظمت و جلالت الہی سامنے ہوگی، لہذا اللہ کے سوا دنیا کی کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں رہی، سعیدن جورزا ملیا میٹ کر دیں گے، کچھ نہیں بچے گا، دنیا کا نہ حسن ہوگا، نہ دولت کی ہوس ہوگی، نہ سونے چاندی میں وہ چمک رہے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ یعنی ظہور حق ہوگا تو یہ جو وقتی کھیل تماشا دنیا کا ہے یہ فانی ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اس وقت اندازہ ہوگا کہ جس نے رضا باری کو چنا وہ کتنے فائدے میں رہا، اس نے باقی چیز کو چنا، اور جو محض دنیا کی ہوس میں عظمت الہی کو بھول بیٹھا اس نے کتنا نقصان کیا۔ قولہ تعالی فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، سو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ 15ویں صدی ہجری میں آ کر آج سائنس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ نیند کا تعلق آنکھوں سے نہیں ہے، نیند کا تعلق کانوں سے ہے۔ اگر کان سننا بند کر دیں، سب سے پہلے جب نیند آتی ہے تو ایک حجاب کانوں پہ آتا ہے، جب کان کوئی خارجی آواز نہیں سنتے تو آنکھیں سو جاتی ہیں، اور آنکھیں جتنی گہری نیند میں ہوں کان کوئی آواز سن لیں تو نیند ختم ہو جاتی ہے، جاگ اٹھتی۔ آج کی 15ویں صدی ہجری کی سائنس کی جو تحقیق ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ نیند کا تعلق آنکھوں سے نہیں کانوں سے ہے، بصارت سے نہیں سماعت سے ہے۔ اگر آدمی کے دماغ پر غنودگی جب آتی ہے تو وہ اس کی سماعت کو بند کر دیتی ہے۔ کچھ خود بندہ اہتمام کرتا ہے سوتے وقت کہ کوئی کھٹ کھٹ نہ ہو، کوئی شور نہ ہو، کوئی اس طرح کی بات نہ ہو، تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ لیکن جتنی بھی گہری نیند ہو اگر اسے آواز دے دیں یا کوئی کھٹکا کر دیں تو نیند اکھڑ جاتی ہے۔ تو گویا اب یہ سائنس کہتی ہے کہ نیند کا تعلق آنکھوں سے نہیں کانوں سے ہے۔ کان کام کرنا بند کر دیں بندہ سو جاتا ہے، اور کان جاگ اٹھیں تو بندہ جاگ اٹھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نزول قرآن کے وقت اللہ کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی اصحاب کہف کے بارے کہ ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے مقام فکر ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام تو اب پرانا ہو چکا، اس کے احکام پرانے ہو چکے۔ اسلام تو آپ کی جدید تحقیق سے 14 صدیاں آگے جا رہا ہے، یعنی آپ کی جو سائنس آج تحقیق کر رہی ہے اسلام اس سے 1400 سال پہلے وہ بات بتا رہا ہے جو آج آپ کی سائنس بتاتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ حالت مشابہ تھی فنا و استغراق کے۔ فرماتے ہیں فنا وقع کا مراقبہ کیا جائے تو ایک خاص استغراق حاصل ہو جاتا ہے۔ جب مراقبہ قوی ہو جائے، مضبوط ہو جائے،
تو ارد گرد کی دنیا و مافیا کی خبر نہیں رہتی، آدمی جاگتے ہوئے بھی کلی متوجہ الی اللہ ہو جاتا ہے اور ادھر ادھر کی باتوں کو نہیں سنتا۔ قولہ تعالی ثم بعثناہم، فرمایا پھر ہم نے ان کو اٹھایا۔ فرماتے ہیں سلوک و تصوف میں یہ اشارہ ہے سکر سے صاحب کی طرف، کثرت ذکر اور کثرت مراقبات سے جو مدہوشی جسے استغراق کہا جاتا ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو بندے کو سوائے اس کیفیت کے کچھ یاد نہیں رہتا، اور پھر اللہ کریم اسے واپس لے آتے ہیں، جیسے نیند کھل جاتی ہے اسی طرح وہ سکر ختم ہو جاتا ہے، آدمی صاحب میں ہوش میں آ جاتا ہے، وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ قولہ تعالی فآووا الی الکہف ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تو تم غار میں چل کر پناہ لو، تم پر تمہارا پروردگار اپنی رحمت پھیلا دے گا۔ مولانا فرماتے ہیں اس میں صوفی سالک اور سلوک کا اشارہ اس طرف ہے، یعنی اپنے محبوب کے ساتھ خلوت کرو۔ جو میں اگلے دن بھی عرض کر رہا تھا کہ دن بھر کی مصروفیات میں کچھ وقت ایسا نکالیں کہ صرف آپ ہوں اور آپ کا محبوب، صرف بندہ ہو اور رب العالمین کی یاد ہو، 24 گھنٹوں میں 24 منٹ صحیح، لیکن کچھ وقت تو ایسا نکالا جائے کہ خلوت خانہ ہو، روشنیاں بند کر دی جائیں، کسی قسم کی آواز نہ ہو، آوازیں بند کر دی جائیں، اور سکون سے بیٹھ کر دل سے اللہ کا ذکر کر کے، یعنی بندہ ہو اور اس کا محبوب ہو، اس کا مالک ہو، اس کا رب ہو۔ تو فرماتے ہیں اس میں اس طرف اشارہ ہے سالکین کے لیے، جیسے وہ ان کا ایک ساتھی باقی ساتھیوں سے کہہ رہا ہے کہ غار میں پناہ لے لو، غار میں چھپ جاؤ، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، یعنی جب قوم سے کٹ جاؤ گے، باہر کی دنیا سے کٹ جاؤ گے، غار کی تاریکی میں سکون سے بیٹھ جاؤ گے، تو تم اپنے پروردگار کی رحمت کو پالو۔ ینشر لکم ربکم من رحمتہ ہی، اپنی رحمت تم پر نچھاور کر دے گا۔ فرماتے ہیں سلوک میں یہ مراقبے کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا سے کٹ کر الگ ہو کر کسی ایک جگہ پناہ لے کر، روشنیاں بجھا کر، آواز بند کر کے متوجہ الی اللہ ہو کر بیٹھیں، رحمت الہی کو پانے کا ذریعہ ہے۔ یعنی اپنے محبوب کے ساتھ خلوت کرو، اللہ تمہارے لیے اپنی رحمت، منفعت، معرفت، تجلیات کو ظاہر اور مہیا فرما دے گا۔ اور بعض عارفین نے کہا ہے کہ غیر اللہ سے عزلت و خلوت وصل حق کا موجب ہے کہ بدون عزلت کے وصل نہیں ہوتا۔ یعنی بعض نے یہ کہا ہے کہ غیر اللہ سے جب تک بندہ کٹ نہ جائے وصال الہی کی لذت اسے محسوس نہیں ہوتی، پا نہیں سکتا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری اپنا سارے اوقات وہ دنیا سے الگ ہو جائے، نہیں، مطلب یہ ہے کہ کچھ وقت اپنے ہر روز کے اوقات میں کچھ وقت اس طرف لگاؤ تو تمہیں ایک ایسی طاقت مل جائے گی، ایسی کیفیت مل جائے گی کہ دنیا کے کام بھی جب کر رہے ہوگے تو اللہ کی عظمت دل میں جاگزیں ہوگی، اور وہاں پر نافرمانی نہیں کرو گے، اللہ کی اطاعت کے مطابق کرو گے، اور وہ مزید اجر و ثواب کا سبب ہوگا۔ قولہ تعالی وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ
وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور اے مخاطب جب دھوپ نکلتی ہے تو تو اس کو دیکھے گا کہ وہ دہنی جانب کو بچی رہتی ہے، جب وہ چھپتی ہے تو بائیں طرف ہٹی رہتی ہے۔ یعنی اصحاب کہف کے بارے آ رہا ہے کہ سورج نکلتا ہے تو بھی ایک طرف سے ہو کے گزر جاتا ہے، اور غروب ہو رہا ہے تو دوسری طرف شعاعیں پڑتی ہیں، غار میں سورج کی شعاع داخل نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ غار میں روشنی زیادہ نہ ہو کہ اس سے حضور و جمعیت قلب میں خلب پڑتا ہے۔ یعنی اللہ کریم نے جہاں ان پر اپنے انوارات و تجلیات نے چھاور فرمائے، جہاں ایسی استغراقی کیفیت بھیج دی کہ 300 سال انہیں پتہ ہی نہیں چلا، وہاں ظاہری اسباب پر رب کریم نے بھی توجہ فرمائی اور سورج کو ایسے زاویوں پر چلنے کا حکم دے دیا کہ طلوع و غروب کے وقت یا دوپہر کے وقت بھی غار میں اس کی کرنیں نہ جائیں، انہیں پریشان کرنے کا سبب نہ بنے۔ فرماتے ہیں اس سے حضور و جمعیت قلب میں کیونکہ ظلمت سے فکر جمع حواس میں اعانت ہوتی ہے، اس لیے اہل خلوت کو دیکھا جاتا ہے کہ اپنی خلوت کے لیے ایسا مکان تجویز کرتے ہیں جس میں روشنی کم ہو، باوجود اس کے بھی مراقبہ کے وقت آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں۔ فرمایا سالکین کا آپ نے رویہ دیکھا کہ پہلے تو جگہ یا مکان یا کمرہ ایسا تلاش کرتے ہیں، روشنیاں بجھا دیتے ہیں جہاں باہر سے بھی روشنی نہ آتی ہو، آوازیں نہ آتی ہوں، اور جب کمرہ ہی تاریک ہے، آوازیں بھی نہیں آ رہی، پھر بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ یعنی پورا اہتمام کرتے ہیں خلوت و تنہائی کا، جتنی خلوت جتنی تنہائی ہوگی اتنا متوجہ الی اللہ ہونا نصیب ہوگا اور اتنی رحمت باری نصیب ہوگی۔ تو جس طرح قدرت باری نے بھی، دنیا عالم اسباب ہے، اللہ کریم نے خود اسباب بھی پیدا فرمائے ہیں، تو جتنے امور من جانب اللہ دنیا میں ظہور پذیر ہوتے ہیں، اللہ ان کے بھی اسباب پیدا فرماتے ہیں اور اس سبب کے نتیجے میں وہ کام ہوتا ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا، لیکن سبب نہیں چھوڑا، جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جا کر مائی صاحبہ کو دم کریں۔ بھئی اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ دنیا عالم اسباب ہے، اللہ کریم نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، تو اپنے حکم کی خلاف ورزی خود بھی نہیں فرماتا، دنیا میں جو کام ہوتا ہے اس کا کوئی سبب پیدا فرما دیتا ہے۔ تو سالک کو بھی مراقبے کے لیے اہتمام کرنا چاہیے کہ کمرہ الگ تھلگ ہو، اس میں شور نہ آئے، آوازیں نہ آئیں اور روشنی نہ آئے۔ اس تاریکی کے باوجود پھر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور متوجہ الی اللہ ہو کر فائدہ حاصل کرتا ہے۔ قولہ تعالی ومن یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دیں تو آپ اس کے لیے کوئی مددگار راہ بتلانے والا نہ پائیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو مخذول کیا ہے، جو حاصل اضلال کا ہے، تو صرف اس لیے کہ اس کی استعداد صالح نہ تھی، اور جس میں استعداد صالح نہ ہو ظاہر ہے اس کی رابری سخت دشوار ہے، بلکہ عادتاً ممتنع ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، وہ جس کو گمراہ کر دیں آپ اس کے لیے کوئی مددگار یا پناہ دینے والا، راہ بتلانے والا نہ پائیں گے۔ اس پہ ہمارے روشن خیالوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے۔ جتنے لوگ عظمت الہی سے بغاوت کرتے ہیں، جتنے لوگ دین سے بغاوت کرتے ہیں، اور جتنے لوگ بے حیائی کے کاموں میں زیادہ آگے ہیں، انہیں آج کل روشن خیال کہا جاتا ہے۔ روشن خیالوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب ہدایت اللہ کے پاس ہے، جسے وہ نہ دے اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا، تو پھر اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ کسی بھی مضمون، کسی بھی تقریر، کسی بھی کتاب سے آپ ایک جملہ نکال لیں اور اس کا آگا پیچھا چھوڑ دیں، سیاق و سباق کو ترک کر دیں، تو وہ جملہ جدھر چاہے آپ مروڑ لیں۔
یہ بھی قرآن کریم کا ایک مبارک جملہ ہے، لیکن اس کے پیچھے وہ حقیقت ہے جو اللہ نے بتلائی ہے کہ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کے سامنے دونوں راستے واضح کر دیے ہیں۔ اب انتخاب اس کا ہے کہ وہ شکر کی راہ انتخاب کرتا ہے یا ناشکری کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو جب انسان اپنی پسند سے ناشکری کا راستہ اختیار کرتا ہے، پھر بھی رحمت باری ایک خاص وقت تک اسے مہلت دیتی ہے کہ اگر توبہ کر لے تو وہ معاف کر دیا جائے، لیکن ایک حد ہے، اس سے آگے گزر جائے تو پھر مور کر دی جاتی ہے، پھر توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کریم جس کو گمراہ کرتے ہیں اس کی گمراہی کا سبب اس کا اپنا گمراہی کو اختیار کرنے کا عمل ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ اللہ کریم سے توبہ کرے، اس کی اطاعت کرے اور اللہ اسے گمراہ کر دیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ بندے کا اپنا انتخاب ہوتا ہے، اس کا اپنا کردار ہوتا ہے۔ اور یہی حضرت نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ نے جو اس کو مخذول کیا، رسوا کیا، جو حاصل اضلال کا ہے، یعنی جو نتیجہ گمراہی کا ہے، اس نے گمراہی اپنی پسند سے اختیار کی، پھر بھی فوراً مور نہیں کی جاتی، پھر بھی ایک وقت تک اللہ اسے مہلت دیتے ہیں۔ لیکن جب اس کی گمراہی ایک حد سے بڑھ جاتی ہے، دل سارا ہی، جس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی کہ ہر گناہ دل پر ایک سیاہ نقطہ پیدا کر دیتا ہے، جو توبہ سے تو دھل جاتا ہے، لیکن بندہ توبہ نہیں کرتا اور گناہ مزید کرتا چلا جاتا ہے، تو وہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں کہ رحمت باری تب تک انتظار فرماتی ہے جب تک وہ سارے قلب کو سیاہ نہیں کر دیتا۔ کوئی ایک نقطے کی جگہ بھی جب سفید نہیں رہ جاتی، سارا قلب سیاہ ہو جاتا ہے، تو پھر غضب الہی حرکت میں آتا ہے اور اس پر مہر کر دیتا ہے۔ اب اس کے لیے کوئی ولی، کوئی مرشد، کوئی دوست، کوئی رہنما دنیا میں نہیں ہے جو اسے ہدایت دے سکے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اصحاب کہف کے بارے ہے کہ اے مخاطب، اگر تو انہیں دیکھے تو تو سمجھے گا جاگ رہے ہیں، لیکن وہ سوئے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مزے سے سو رہے ہیں اور تو سمجھے گا کہ جاگ رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ مثال ان لوگوں کی ہے جو اجسام سے خلق کے ساتھ ہیں اور قلوب سے حق تعالیٰ کے ساتھ ہیں، جس کو خلوت میں انجمن، خلوت در انجمن کہتے ہیں۔ یعنی یہ ان اللہ کے بندوں کی مثال ہے جو بظاہر لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، دنیا کے کام بھی کرتے ہیں، باتیں بھی سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، لیکن ان کا کوئی لمحہ ان کا قلب معیت باری اور یاد الہی سے خالی نہیں ہوتا۔ یعنی بظاہر دیکھنے والا انہیں دنیا دار پاتا ہے، لیکن در حقیقت وہ ہمہ وقت وصول حق میں محو ہوتے ہیں۔ تو کسی کی ظاہری حالت سے اس کی حقیقت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ لوگ رائے قائم کرنے میں جلد بازی کر جاتے ہیں اور اسی لیے محروم رہتے ہیں کہ فوراً ظاہری حالت دیکھ کر ایک فتویٰ دے دیتے ہیں، یہ بندہ اچھا نہیں ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ حالانکہ وہ لوگ جنہیں واقعی وصول حق نصیب ہوتا ہے انہیں پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک فارسی کا محاورہ ہے کہ چوں بمنزل می رسد اسوار پیادہ می شود، یعنی کوئی گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کو روانہ ہوتا ہے، گھوڑا دوڑاتا ہے، چلتا رہتا ہے، لیکن جب منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو گھوڑے سے اتر جاتا ہے، پیدل ہو جاتا ہے، عام لوگوں کی طرح ہو جاتا ہے، پھر پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کون تھا۔ جیسے باقی لوگ ہیں ویسا وہ بھی ہو جاتا ہے۔ جب تک گھوڑے پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہیں جا رہا ہے، یہ مسافر ہے۔ تو
تو فرماتے ہیں سالکین کا حال بھی یہ ہوتا ہے جو اثناء راہ میں ہوتے ہیں، ان کا حال کچھ اور ہوتا ہے، وہ ذرا بہکے اور زیادہ متوجہ الی اللہ اور کم متوجہ الی الخلق، اور پتہ چلتا ہے، لیکن جو منزل رسیدہ ہوتے ہیں انہیں پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ پھر آدمی بظاہر انہیں مصروف دیکھتا ہے لیکن بباطن وہ اللہ کی طرف مصروف ہوتے ہیں، اور ظاہر دنیا داروں تحسبہم ایقاظا وہم رقود، تم انہیں جاگتا سمجھو گے لیکن وہ سوئے ہوئے ہیں، بے خبر ہیں۔ فرمایا یہ مثال ان لوگوں کی ہے جو اجسام سے، وجود سے خلق کے ساتھ ہیں، قلوب سے حق تعالیٰ کے ساتھ۔ یہ کاملین کی مثال ہے، اور اسے خلوت در انجمن کہتے ہیں، تصوف کی اصطلاح میں کہتے ہیں خلوت در انجمن، بہت سے لوگوں میں بیٹھنا اور پھر اکیلے بیٹھنا، ان لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے قلبی کیفیات ایسی ہوں کہ جیسے اکیلا بیٹھا ذکر کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، تجلیات باری نصیب ہو رہی ہیں۔ قولہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا دہلیز پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ ابو بکر وراق کا قول ہے کہ صالحین کی مجالست و مجاورت غنیمت ہے، اگرچہ مجالست بھی نہ ہو۔ دیکھی حق تعالیٰ نے اصحاب کہف کے ساتھ ان کے کتے کا کس طرح ذکر فرمایا، صرف اس وجہ سے کہ وہ ان کے ساتھ تھا۔ یعنی نیک لوگوں کی محفل میں محض بیٹھنا بھی مجالست یا مجاورت، دو لفظ حضرت نے استعمال فرمائے ہیں۔ مجالست ہوتی ہے مجلس میں بیٹھنا، مجاورت ہوتی ہے دیکھ بھال کرنا، ان کے کام کاج کر دینا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ یہ دونوں اگر نصیب ہو جائیں، اگرچہ مجانست نہ بھی ہو، یعنی اگرچہ اس ہستی سے براہ راست واقفیت نہ بھی ہو، اس سے بات چیت کرنے کا موقع نہ بھی ملے، ان سے کچھ کہنے کچھ سننے کا موقع نہ بھی ملے، پھر بھی مجلس میں بیٹھنا نصیب ہو جائے یا ان کی خدمت کرنا نصیب ہو جائے، تو فرماتے ہیں یہ بھی غنیمت ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی مہربانی، یہ بہت بڑا کرم ہے۔ پھر وہ مثال دیتے ہیں کہ دیکھو اب کتے کو مجانست یعنی ان سے کوئی انس یا ان سے بات چیت کرنا یا دوستی تو نہیں تھی، ایک بے زبان جانور تھا، ان کے پیچھے گیا اور غار کے دروازے پر بیٹھ گیا، تو اللہ کریم نے اپنی کتاب میں جہاں اصحاب کہف کا ذکر فرمایا وہاں کتے کو بھی بھولا نہیں، اس لیے کہ وہ کتا ان کے ساتھ تھا۔ تو اگر اہل اللہ کے کتے کی قدر ہے تو انسان جو کسی ولی اللہ کے در پہ پڑھ رہے، بیٹھا رہے، خدمت کرے، مجلس میں بیٹھ جائے، فرمایا یہ لمحات بھی غنیمت ہیں، یہ بہت اللہ کا کرم ہے۔ قولہ تعالی لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملیت منہم رعبا، اے مخاطب اگر تو ان کو جھانک کر دیکھتا تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑا ہوتا اور تیرے اندر ان کی دہشت سما جاتی۔ فرماتے ہیں وجہ اس فرار اور رعب کی یہ ہے کہ میں نے ان کو اپنے قہر ربوبیت اور سطوت و عظمت کا لباس پہنا رکھا ہے، اس ہیبت و عظمت کے سبب یہ فرار اور رعب ہے۔ جیسا میں نے جب عصا پر اپنا ہیبت پہنایا تو موسیٰ علیہ السلام کو فرار ہوئی، در حقیقت ہماری عظمت کا رعب ہے جس آئینہ میں ظاہر ہوئی۔ یہ مثال اس ہیبت کی ہے جو اہل اللہ کو عطا ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں یہ بھی ایک عجیب کیفیت ہے اہل اللہ کو جو نصیب ہوتی ہے کہ وہ بڑے مہربان، بڑے کریم، بڑے حلیم الطبع ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس ہر جانے والا بندہ کانپ رہا ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے نا کہ ایک بندہ ترش مزاج بھی نہیں ہے، سخت کلامی بھی نہیں کرتا، عزت سے بات کرتا ہے، اخلاق سے بات، پھر بھی جاتے ہوئے ڈر رکھتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ ہیبت بندے کی نہیں ہوتی، یہ ہیبت الہیہ ہوتی ہے جو وصول حق ان کو نصیب ہوتا ہے۔ پھر مثال دیتے ہیں
کہ اللہ نے اپنی ہیبت عصائے موسوی پہ ڈالی اور وہ اژدہا بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ تو بھاگ کھڑے ہوئے، اللہ کریم نے روکا کہ نہیں، آپ کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے انبیاء میری بارگاہ میں ڈر، آپ اسے پکڑ لیں یہ لاٹھی بن جائے گی۔ لیکن جو ایک بشری اور فطری رد عمل تھا، چونکہ انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں، انسانی خصوصیات انبیاء علیہ السلام میں بھی ہوتی ہیں، تو جو فطری انسانی تقاضا یہ تھا کہ ایک بہت بڑے اژدہا کو دیکھا تو بھاگ کر جان بچاؤ، تو وہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی وارد ہوا۔ فرماتے ہیں اسی طرح اہل اللہ پر ہیبت الہی کا سایہ ہوتا ہے، چیزیں ان سے ڈرتی ہیں، افراد ان سے ڈرتے ہیں، اگرچہ وہ کسی کو جھڑکتے نہ ہوں، کچھ نہ کہتے ہوں، لیکن ایک رعب ہوتا ہے جو ان کی بارگاہ میں لب کشائی سے باز رکھتا ہے، بندہ بات کرنے سے ڈرتا ہے، ملنے سے ڈرتا ہے، یہ عجیب بات ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ اس ہیبت کی جو اہل اللہ کو عطا ہوتی ہے اس کی مثال ہے۔ قولہ تعالی فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرْقِكُمْ، اب اپنے آپ میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو۔ اصحاب کہف جب 300 سال کے بعد اٹھے تو ایک دوسرے پوچھا بھئی کتنی دیر سوئے ہوں گے؟ ہم نے کہا کوئی جھٹ پیر سوئے ہوں گے، دن کا کچھ حصہ یا دن گزر گیا ہوگا، شام ہو رہی ہوگی، اتنے ہی سوئے، حالانکہ 300 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا تھا۔ تو اس زمانے کا سکہ ان کے پاس تھا، تو انہوں نے کہا کسی کو یہ پیسے دے کر بھیجو، شہر سے کوئی پاکیزہ کھانے والا، ازکا طعامن، نہایت پاک صاف بندہ تلاش کرے کھانا بیچنے والا، اور اس سے کھانا لے آئے۔ تو فرماتے ہیں یہ مثال اس کی ہے جب سالک سکر سے صاف کی طرف اور روحانیت سے مادیت کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر وہ معیشت کا خواہشمند ہوتا ہے اور طریقت کے حقائق کا استعمال کرے، تو اس کی ظاہری صورت معجور نیز اس میں اشارہ ہے کہ طالبان کی حق کے شان کے لائق ہے کہ خلق سے سوال کرنا ترک کر دیں، ہمت عالی رکھیں۔ صحابہ کہف نے داموں سے کھانا خریدنا تجویز کیا، یہ نہیں کہا کہ کسی سے مانگ لائیں۔ فرماتے ہیں یہ اس سالک کی مثال ہے کہ متوجہ اللہ رہتا ہے، سکر میں چلا جاتا ہے، یعنی استغراق ہو جاتا ہے، ہوش نہیں رہتا، جب اس سے واپس آتا ہے اپنے حال میں تو اپنی معیشت کی فکر کرتا ہے۔ وہ بھی لوگوں کی طرح کاروبار کسی کے مانگ کر نہیں کھاتا، شیرینیاں جمع کر کے نہیں کھاتا، صدقات وغیرہ نہیں کھاتا، اپنے محنت اپنے دست و بازو سے وہ بھی مزدوری کر کے کھاتا ہے۔ جیسے اصحاب کہف نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ یار شہر میں بھیس بدل کر جاؤ اور مانگ تانگ کر کھانا لے آؤ، نہیں، انہوں نے فرمایا اپنا پیسے لے جاؤ اور کسی صاف ستھری دکان سے قیمتاً کھانا لے کر آؤ۔ تو فرماتے ہیں سلوک میں سالکین کو اس میں یہ اشارہ ہے کہ جب اللہ سے فارغ ہوں، اپنے معمولات سے فارغ ہوں، واپس دنیا میں آئیں تو عام آدمی کی طرح جائز وسائل سے رزق پیدا کریں، اپنی روزی پیدا کریں، مزدوری کریں، تجارت کریں، کھیتی باڑی کریں، ملازمت، اپنا جو کام ہے وہ پوری دیانت داری سے کر کے ازکا طعامن، حلال رزق کمائیں، ناجائز وسائل سے نہیں، صاف ستھرا رزق کمائیں۔ تو گویا سلوک دنیا سے الگ کر دینے کا نام نہیں ہے کہ بندے کو 6 مہینے چلے میں ڈال دو اور اس کا کوئی آگا پیچھے ہی نہ رہے، نہیں، اللہ بھی کرو، معمولات پہ وقت دو اور اتنا ٹوٹ کر وقت دو کہ اللہ کے سوا کچھ یاد نہ رہے، لیکن جب معمولات سے فارغ ہو تو عام آدمی کی طرح عام زندگی میں اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے جائز وسائل سے روزی بھی پیدا کرو۔ سالکین کو مثالی مسلمان ہونا چاہیے، کوئی منگتا یا گداگر نہیں۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پھر وہ تحقیق کرے کہ کون سا کھانا حلال ہے۔ اس میں دلالت ہے کہ طالبان حق کو ورع کا عمل اختیار کرنا چاہیے، یعنی وہی بات جو میں پہلے کر رہا تھا
ایھا ازکا طعاما، جب دار عمل میں آئے تو عمل میں جائز اور حلال کی قید کو ضروری رکھے، ناجائز ذریعے سے رزق حاصل نہ کرے، ناپاک چیز کے قریب نہ جائے، حلال کھائے، حلال کمائے، جائز طریقے سے کمائے۔ حضرت ذوالنون کا قول ہے کہ عارف وہ شخص ہے جس کا نور معرفت اس کے نور ورع کو نہ بجھا دے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ عارف وہ ہے جس کا نور معرفت، یعنی جس کا ذکر اذکار اور وہ کیفیات نور ورع کو نہ بجھا دیں، یعنی اس سے نیک عمل کرنا اور سنت خیر الانام پہ عمل کرنا چھڑوا نہ دیں، عبادات ظاہری ترک نہ کروا دیں۔ اور عبادات ظاہری میں صرف نماز روزہ نہیں ہے، عبادات ظاہری میں سب سے اعلیٰ عبادت جائز ذریعے سے رزق حلال پیدا کرنا ہے۔ جو عبادات نماز روزے کی ہیں یہ تو ایک طاقت حاصل کرنے کا سبب ہے کہ جب بندہ میدان عمل میں جائے تو اس کے پاس اللہ کا نور ہو کہ وہ برائی سے بچے اور نیکی کرے۔ تو ان کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کا ورع اور تقوی بحال ہو۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی یہ جو عبادت فرائض ہیں یہ میدان عمل میں برائی سے بچانے کا سبب بنتے ہیں، یہی ان کا اجر ہے جو نقد ملتا ہے۔ اور اگر ہم عبادت بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور بازار میں جا کر برائی بھی کرتے ہیں تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ الٹا اثر کیوں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری عبادت میں کوئی کمی ہے، یا عقیدہ درست نہیں ہے، یا طریقہ سنت کے مطابق نہیں، کہیں کوئی جھول ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نور معرفت تو سب چیزوں کی نسبت حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کرتا ہے، تو اس میں ناقص کو یہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ جب اللہ کے سامنے کوئی مالک نہیں تو پھر ہر مال مباح، ہر حرام بھی مباح ہے، کہ اس میں حق عید ہے اور نہیں کامل۔ اسی نسبت کے ساتھ وہ کہتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں اور ناقص ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا مال ہی اللہ کا ہے، جو جہاں سے جب جیسے چاہے لے لیا۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں، یہ گمراہی ہے۔ اس لیے پس جو شخص عارف کامل ہے وہ ورع کو نہ چھوڑے گا۔ اور بعض نے ازکا کی تفسیر اطیب بمعنی لذیذ کے ساتھ کی ہے، تو اس کا اصل یہ ہوگا کہ طعام لذیذ و لطیف لاغے، جس میں یہ مسئلہ تھی کہ انہوں نے مدت سے کھانا نہ کھایا تو طعام غیر لطیف ان کو مضر ہوتا۔ اچھا کھانا، اس ساری بحث کا اصل یہ ہے کہ اچھا کھانا، اچھا پہننا، صاف ستھرا رہنا منع نہیں ہے۔ یہ کوئی ولایت نہیں ہے کہ کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، بال ویران ہوں اور آدمی میل کچیل میں لتھڑا ہوا ہو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں کسی کا ہوش ساتھ نہ دے، حواس نہ رہیں تو وہ اور بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صاف ستھرا رہنا، اچھا لباس پہننا، اچھی غذا کھانا، یہ ساری باتیں اس وقت درست ہیں جب حلال طریقے سے کمائی جائے اور پاک اور طیب کھائی جائے، حلال وسائل سے کپڑا حاصل کیا جائے اور اسے پاک اور صاف رکھا جائے۔ تو یہ کوئی ولایت نہیں ہے کہ بال پریشان ہوں اور کپڑے پھٹے ہوں تو ضرور وہ۔ ہمارے ہاں تو اب رواج ہو گیا نا کہ جب تک جو پاگل نہ ہو جائے اسے ولی نہیں سمجھا جاتا، اور جس کا دماغ خراب ہو جائے اور جو بالکل بے لباس ہو جائے وہ تو بہت پہنچا ہوا ہوتا۔ اور اسی طرح بعض مسائل دینیہ سے بعض بزرگوں نے، جیسے حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے طعام لطیف اور لباس لطیف کو استعمال فرمایا ہے، اور اس کے مسالے کی فہرست بہت طویل ہے۔ فرماتے ہیں سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی، جن کا نام اولیاء اللہ کی فہرست میں بہت بلند درجے پر اور مثال کے طور پر لیا جاتا ہے، بہت خوبصورت لباس پہنتے تھے، بہت اچھا کھانا کھاتے تھے، بہت ہی عالی شان امیرانہ
طرز رہائش تھا۔ اس زمانے میں آپ کا درآمد و برآمد کا کاروبار تھا اور بحری جہازوں سے درآمد و برآمد ہوتی تھی، یعنی چھوٹی موٹی درآمد برآمد نہیں تھی، بحری جہاز آتے تھے۔ ایک واقعہ ان کا آپ کو سنا دوں، ضمناً آ گیا یاد۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ تشریف فرما تھے تو اطلاع آئی کہ ہمارا جو بحری جہاز آ رہا تھا سامان لے کر وہ ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ تو آپ نے خبر سنی اور فرمایا الحمدللہ۔ تو وہ دراصل اطلاع کسی غلط فہمی پہ تھی، کسی اور کا جہاز ڈوبا تھا، یہ ڈوبا ہی نہیں تھا۔ بہرحال وہ اطلاع غلط تھی۔ کچھ دیر گزر گئی، یا دوسرے دن یا اسی دن بعد میں پھر اسی مجلس میں آپ بیٹھے تھے تو اطلاع آئی کہ نہیں جی ہمارا جہاز تو بچ گیا اور وہ ٹھیک ٹھاک ہے، سلامت ہے، اور آج یا کل بندرگاہ پہ پہنچ جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ تو ساتھ کوئی مجلس میں بیٹھا تھا، ہوتے ہیں نا ہمارے جیسے بھی بیٹھے ہوئے، اسے بات سمجھ نہ آئی تو کہنے لگا کمال ہے حضرت، کل جہاز کے ڈوبنے کی اطلاع آئی تو آپ نے کہا الحمدللہ۔ تو میں سمجھا شاید اس میں کوئی مال مشکوک یا حرام مل گیا ہوگا اور وہ غرق ہو گیا، تو آپ نے الحمدللہ کہا کہ جان چھٹی اس سے۔ تو آج اطلاع آئی کہ نہیں وہ پہنچ جائے گا تو آپ نے پھر الحمدللہ کہہ دیا۔ تو میری سمجھ میں تو بات نہیں آتی، یا آپ ڈوبنے پہ الحمدللہ کہتے یا اس کے بچنے پہ کہتے۔ تو انہوں نے فرمایا ارے نادان، میں نے جہاز کے ڈوبنے پہ بھی الحمدللہ نہیں کہا اور اس کے بچنے پہ بھی الحمدللہ نہیں کہا۔ مجھے جب جہاز کے ڈوبنے کی اطلاع ملی تو میں نے اپنے قلب کو دیکھا تو اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، تو میں نے الحمدللہ کہا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے ڈوبنے کا کوئی غم میرے دل پہ نہیں۔ اور جب اس کے بچ جانے کی اطلاع ملی تو میں نے اپنے قلب کو دیکھا تو اس پہ جہاز کے بچنے کی کوئی خوشی نہیں تھی، وہ اللہ کی یاد میں محو تھا۔ تو میں نے پھر الحمدللہ کہا کہ اللہ نے میرے قلب کو دنیاوی جھمیلوں سے الگ رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے اپنے حال پہ، اپنے قلب کے حال پہ الحمدللہ دونوں دفعہ پڑھا ہے، تو جہاز پہ سمجھ رہا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا۔ اللہم ربنا سہل لنا امورنا کلہا فی دیننا ودنیانا۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفت والایمان۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا اتباع نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع خلفاء الراشدین المہدیین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا رحمت۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔